ایک بڑھیا تھی، وہ اپنے سارے گہنے پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے اور ہاتھوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، اور یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ اتفاق سے بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا نے سونے کے قیمتی زیورات پہن رکھے ہیں، وہ دونوں ٹھگ بہت ہی مکار اور چال باز تھے۔ وہ دونوں آپس میں دوست تھے، دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیا جائے، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، لیکن بڑھیا بھی ان کی نانی نکلی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ دوسرا ٹھگ فوراً بولا، ارے بڑی اماں پھر تو خوب ساتھ ہوا، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، اماں کوئی کہانی ہی سناؤ تاکہ سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے گا۔ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں ایک شرط ہے، اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی۔ پھر ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا، بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، مگر دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور اگر بائیں سینگ پر بیٹھ جاتے تو مشرق میں آ جاتے۔ ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائے کے گلے پر بھی اپنی تیز دھار چھری پھیرنے سے گریز نہ کیا۔ بڑھیا نے کہا، کیا مطلب بیٹا؟ اماں پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا اور گولی آئی اور ہماری گائے کو لگ گئی اور بیچاری وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ بڑھیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا بہت ہی افسوس ہوا یہ سن کر۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر بولا، بڑی اماں اب تو آپ ہی کچھ سنا دو۔ بڑھیا نے کہا، اچھا اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں مجھے 100 روپے دینا ہوں گے۔ ٹھگوں نے کہا کہ بڑی اماں مجھے منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے مجھے ایک بیل جہیز میں دیا تھا، بڑا ہی اچھا بیل تھا، خاندانی بیل تھا، وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کرائے لیکن یہ زخم بھر نہ سکا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخم میں گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگنی شروع ہوئی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنا شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے اور اس کی تعریف کرتے۔ اب کپاس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے، کئی قسم کے کپڑے بنوائے، بہترین کھیس بنائے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس چوری ہو گئے، سفید رنگ کے کالی کناری والے کھیس تھے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم نے اوڑے ہوئے ہیں یہی تو وہ کھیس ہیں، مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے چاروں ناچار اسے کھیس اتار کر دے دیے، اور کرتے بھی کیا بیچارے، شرط جو باندھ رکھی تھی، اگر وہ اسے جھوٹا کہتے تو بھی ہار جاتے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے کہانی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں یہ اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، اور کیوں نہ اتارتے، مجبور جو تھے، ورنہ شرط کے تحت 100 روپے دینا پڑ جاتے۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا شہر آتا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ دوں تو پھر آرام سے کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے، بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر 4 پیسے بھی اس کے پاس آ جائیں گے، پھر اس سے پیسے ہتھیا لیں گے۔ اب وہ بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلتے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر پہنچ چکے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو اور میں اپنے کنگن بیچ ڈالوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سنار نے پوچھا، اماں کیا چاہیے آپ کو؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ سنار نے کہا، نوکروں کی تو واقعی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ سنار نے کہا، بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں نوکروں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔
मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों। और बड़ी मोहब्बत से वहीं से बुलंद आवाज में पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दो, एक को कहाँ रखेंगे। ठगों के जहन में कंगन थे। बुढ़िया ने 200 रुपए में दोनों ठगों को सुनार के पास बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का कहा तो उन पर हकीकत आश्कार हो गई। एक ने कहा, अरे हम तो ठग हैं, मगर वो बुढ़िया तो हमसे भी ज्यादा तेज निकली। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।